اب وہ جو بھلائی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ کس کی شکل میں موجود ہے؟ اسلامی شریعت کی شکل میں موجود ہے۔ میں ایک لفظ میں شریعت کو سم اپ کرتا ہوں کہ شریعت کا ایکچولی فنکشن کیا ہے یا شریعت کا پرپس کیا ہے، وہ ایک لفظ میں سم اپ کروں گا میں، پھر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، وہ ہے تحفظ۔ جہاں تک لفظ شریعہ کا تعلق ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں شریعت کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ ایک جگہ تو لفظ دین کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہوا ہے؟ شریعت ہی کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو ایک اعتبار سے شریعت اور دین دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ اب وہ قرآن پاک کی جو آیت آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا لفظ استعمال کیا، آیات تو بہت زیادہ ہیں، اس میں سے ایک نمایاں آیت جو ہے وہ میں نے رکھ دی ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ پھر میں نے تمہارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاتبعها، پس ہی راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اب یہاں لفظ جو شریعت ہے وہ بیسیکلی کیا معنی دے رہی ہے؟ ایک راستے کا معنی دے رہی ہے۔ تو شریعہ کا جو بیسیکلی لفظ آتا ہے وہ راستے کو بھی کہتے ہیں، وہ راہ کو بھی بولا جاتا ہے، وہ کسی نہج کو بھی بولا جاتا ہے، وہ کسی طریقے کو بھی بولا جاتا ہے، اور شریعت کا لفظ کسی قانون کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ شریعت کی مختلف ڈائمنشنز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، راستہ بھی ہے، کوئی راہ بھی ہے، کوئی نہج بھی ہے، کوئی طریقہ بھی ہے، اور شریعت کا مطلب قانون اور قوانین اور احکامات بھی اس کے معنوں میں آتے ہیں۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو میں نے اپنی شریعت عطا کی ہے نا، آپ نے بس اسی کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کی پیروی نہیں کرنی۔ مطلب ایک آدمی، اگین وہی بات کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا پھر حق کیا بنتا ہے کہ وہ اس شریعت کو مکمل طور پر اختیار کرے، جزوی طور پر اگین وہی بات کہ اپنی مرضی کی چیز اٹھا لی اور جہاں مشکل آئی اس کو چھوڑ دیا، یہ چیز اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بولا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ کہ مطلب کوئی بھی انسان خدا کی شریعت کے مقابلے میں اپنے کوئی قوانین لے کر آتا ہے لیکن وہ اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں کے احکامات کی پھر پیروی نہیں کرنی، کہ جو قانون میں نے آپ کو اتار کر دے دیا ہے آپ نے بس اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو شریعت کا بیسیکلی معنی پھر کیا بن جاتا ہے؟ راستہ بھی بن جاتا ہے، طریقہ بھی بن جاتا ہے، اور قوانین بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اسلام سے متعلق، اب آپ کے ایک پرانے پوائنٹ کو میں لنک کروں گا، اسلام سے متعلق کوئی بھی کام آپ کرنا چاہو گے، ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی حکم آپ کو پوری شریعت میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ اب پوری شریعت سے مراد کیا ہے؟ پوری شریعت کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ 4 بڑے ماخذ ہیں پوری شریعت کے، جہاں سے ہم نے قوانین کو لینا ہوتا ہے، کہ جن کو ملا کر آپ لوگوں نے قوانین بنانے ہوتے ہیں اور احکامات جو ہیں وہ قائم کرنے ہوتے ہیں۔ وہ 4 ماخذ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک آ جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی ورڈز بھی ہیں اور آپ کے ایکشنز بھی سنت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اجماع آ جاتا ہے۔ اجماع ایسے پوائنٹ کو بولتے ہیں جس میں دنیا بھر کے اسکالر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کیا ہو جائیں؟ متفق ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد قیاس آتا ہے جسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ بیسک ماخذ ہیں جہاں سے ہم نے شریعت کے قوانین نکالنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ذاتی مرضی سے کوئی قانون، کوئی حکم آپ نکال نہیں سکتے۔ اگر آپ اجتہاد کر بھی رہے ہیں، اجتہاد فرد واحد کا ہوتا ہے نا، اگر آپ اجتہاد کر بھی رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریکوائرڈ نالج ہونا چاہیے، پھر آپ اس اجتہاد کے قابل ہوتے ہیں، پھر آپ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ صرف معمولی سا پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کا معمولی سا حدیث کا علم ہے، تو آپ کا اجتہاد جو ہے آپ کو بھی گمراہ کرے گا اور آپ کے ساتھ 1000 لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آپ نے دین کے متعلق جو بھی کام کرنا ہے، آپ نے قوانین، آپ نے احکامات، وہ طور طریقہ، وہ شریعت کہاں سے اٹھانی ہے؟
دین ہی سے اٹھانی ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر باقی دو چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز اپنی مرضی کے ساتھ بالکل بھی کر نہیں سکتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری کیوں؟ دیٹ از اے پوائنٹ۔ مطلب شریعت سے مراد میری یہاں یہی مراد ہے کہ پورا نظام زندگی آخر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی کیوں؟ اس کے بارے میں نا ایک بہت بڑی مطلب ہم مسلمانوں میں نا ایک بہت بڑی نا ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے۔ وہ پتہ کیا پایا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے جی اس کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ ایک قید کا نام ہے، شریعت کو فالو کرنا کس چیز کا نام ہے؟ ایک قید کا نام ہے۔ کون اتنی غلامی برداشت کرے؟ یہ کامن کانسیپٹ ایک عام سیکولر مسلم کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، دو تین مختلف جگہوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر شریعت کو آخر اللہ تعالیٰ نے اتارا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچ اور ہماری ذہن کے اوپر چھوڑ دے تو ہمارے لیے، ہم آج تک اتنی دیر سے نسل انسانی چل رہی ہے، ہم آج تک کوئی عالمگیر طور طریقہ کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، شریعت کا نظام دے کر پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کیا بولا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اس لیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی۔ ہم تو شریعت کو بڑا تنگ اور بڑا سخت سمجھتے ہیں نا۔ اگر آپ انشاءاللہ جب ہمارے کورس آہستہ آہستہ کھلے گا نا، آپ یقین مانیے گا اللہ تعالیٰ کے ہر احکام میں، اللہ تعالیٰ کے ہر قانون میں آپ کو الٹیمیٹلی بھلائی انسان ہی کی نظر آئے گی، انسان ہی کی بھلائی نظر آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ 100 کوڑے کی بھی سزا رکھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے نا شریعت کے نقطۂ نظر سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ نے آخر وہ سزا کیوں رکھی ہے، اور اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس بے حیائی یا برائی کو بالکل بھی وہ عام ہونے دینا نہیں چاہتا۔ الٹیمیٹلی بھلائی کس کی ہو رہی ہے؟ انسان کی ہو رہی ہے۔ اگر بے شک وہ اس گناہ میں ملوث کسی 2 لوگوں کو سزا تو مل رہی ہے کیونکہ انہوں نے گناہ تو کیا وہ والا، لیکن ان 2 لوگوں کی سزا کے بدلے میں باقی پورے معاشرے کی کیا چل رہی ہے؟ اصلاح ہو رہی ہے۔ تو آخر کار اس شریعت کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں یہ شریعت اتاری ہے، اس شریعت کا آخر کار مقصد جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ کس کی بھلائی ہو؟ ہم انسانوں کی بھلائی ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے اسلامی شریعت کے حوالے سے، اگر دیکھتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے بالکل بھی تنگی نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے وہ تمہیں کیا کرے؟ پاک کرے۔ اب اسلامی شریعت کا تعلق صرف جسمانی پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہے، اسلامی شریعت کا تعلق انسان کی عقل کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہے، اخلاقیات کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہے، انسان کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہے، انسان کی نفس اور نفسیات کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہیں۔ جب ایک انسان انفرادی طور پر اتنا پاکیزہ ہوگا، ایک انسان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جتنے بھی انسان ہوں گے، جب وہ مل کر ایک معاشرہ بنائیں گے تو وہ معاشرہ بھی الٹیمیٹلی کیسا بنے گا؟ ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ اور وہ پاک جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کس چیز کے ذریعے کر رہا ہے؟ اپنی شریعت کے ذریعے کر رہا ہے۔ اگین شریعت میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ شریعت میں اصول آ جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کافی تفصیل آئے گی۔ شریعت میں اصول آ جاتے ہیں، شریعت میں احکامات آ جاتے ہیں، اور شریعت میں قوانین آ جاتے ہیں، اور پھر سزائیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ مقصد الٹیمیٹلی کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ تو اس شریعت کا یہ ایک مقصد ہے کہ انسان کو کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے، تاکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیابی سے گزرے، اور آخرت میں بھی جو اس کا حساب کتاب ہو، اخروی زندگی بھی اس کی کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بھی اسلامی شریعت کا خاصہ ہے۔ یہاں شریعت سے مراد آپ نے ہمیشہ قوانین ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ بھی صرف اسلامی شریعت کا خاصہ ہے کہ اسلامی شریعت ایک ایسا قانون دیتی ہے کہ جو انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ بناتی ہے اور اخروی زندگی کو بھی کامیاب بناتی ہے۔ اب وہ قرآن کی وہ آیت جو ہم اکثر دعا بھی پڑھتے ہیں، اب آپ اس دعا کو شریعت کے کانٹیکس میں دیکھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اب دیکھو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ اب وہ جو بھلائی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ کس کی شکل میں موجود ہے؟ اسلامی شریعت کی شکل میں موجود ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ اسلامی شریعت کی شکل میں موجود ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا شریعت کے ضمن میں ہی ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم خلق الانسان ضعیفا وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے بوجھ اٹھانا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تخفیف کہتے ہیں نا کسی چیز کو ہلکا کر دینا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اوپر سے جو زندگی گزارنے کا جو بوجھ ہے اس کو کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اس کو کیا کرے؟ ہلکا کرے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے، انسان ابھی اتنے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے کیا بولا؟ وہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کیسا تخلیق کیا گیا ہے؟ ضعیف، یعنی کہ کمزور تخلیق کیا گیا ہے۔ کمزور یہاں کس اعتبار سے؟ ایک تو انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں عالمگیریت کمی نہیں ہو سکتی، انسان اس معاملے میں بھی کمزور ہے۔ دوسرا، انسان لالچی بھی ہے، جب وہ خود قوانین بنائے گا کہیں نہ کہیں اس کی لالچ لازمی بیچ میں ہوگی۔ اگر امیر طبقہ قوانین بنائے گا تو اس کی اپنی لالچ ہوگی، وہ غریب کا استحصال کرے گا۔ اگر غریب طبقہ قوانین بنائے گا اس کی وہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر لوگوں کے خلاف استحصال کرنا شروع کر دے گا۔ اب دنیا کے جتنے بھی انقلاب آئے ہیں اس کی مثال موجود ہے۔ دنیا میں فرانس کا انقلاب لے لیں، وہ بھی غریب ہی امیر کے خلاف لے کر آیا تھا۔ دنیا میں رشیا کا انقلاب لے لیں جو 1917 میں آیا تھا کمیونزم کی شکل میں، وہ بھی دیکھا جائے تو ایک طبقہ امیر ہی کے خلاف جو ہے وہ انقلاب لے کر آیا تھا۔ اب ان کے انقلاب لانے کی وجہ تو ٹھیک تھی، کیونکہ ان غریب لوگوں کا کیا ہو رہا تھا؟ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جو لوگ انقلاب لے کر آئے ہیں وہ ان کا انقلاب انتقام کی شکل میں بدل گیا، انقلاب انتقام کی شکل میں بدل گیا۔ پہلے اتھارٹی امیر لوگوں کے پاس تھی، وہ غریبوں کا استحصال کرتے تھے۔ جب غریب کامیاب ہوا ان امیر لوگوں کے خلاف انقلاب لانے میں، وہ پھر انقلاب کس میں بدل جاتا ہے؟ انتقام میں۔ اگین کیا چیز شامل آ گئی؟ اپنی خواہشات، اپنا انتقام، اپنا ریونج اس میں شامل ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے انسان کو بڑا کمزور تخلیق کیا ہے۔ انسان ابھی اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر، بالکل امپارشل ہو کر تمام انسانوں کے لیے عدل کی بنیاد پر قوانین بنا سکے۔ دنیا کا کوئی قانون لے لو، کوئی قانون لے لو، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں نے ساری اکٹھی کی ہوئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے قوانین بتاؤں گا کہ کیا کیا ڈیفیکٹ ان کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو میں نے کمزور کہا ہے، کمزور تخلیق کیا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ انسان کے اوپر جو یہ بوجھ ہے زندگی گزارنے کا، اس بوجھ کو کیا کیا جائے؟ ہلکا کیا جائے۔ تو اللہ کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر یہ والا۔ اور یہ ساری جو شریعت اتری ہے وہ کن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب ہم آتے ہیں شریعت، یہ تو اوورآل ایک شریعت کا مقصد ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو شریعت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ایک شریعت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شریعت کے ذریعے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی وہ بہتر بنانا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس شریعت کا مقصد کیا ہے کہ یہ پوری اللہ کی جو اتاری ہوئی شریعت ہے عدل کے اوپر قائم ہے، انصاف کے اوپر قائم ہے، اس میں اور انسان کی بھلائی کے اوپر قائم ہے، کہ انسان کی زندگی کو کیسے کیسے فائدہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اسلام میں موجود قوانین کی حکمت میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ شریعت کے اجزاء کیا ہیں۔ اس شریعت کے اندر سب سے پہلے تو عقائد کی جو سٹڈی ہے وہ بھی کس کا حصہ بنتی ہے؟ اسلامی شریعت کا بنتی ہے۔ اب اس عقائد میں اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت پر، کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان ہے۔ ان کا جو مطالعہ ہے وہ بھی کس کا حصہ ہے؟ شریعت کا حصہ ہے۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے شروع میں بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی، پورے دین کو بھی کیا بولا ہوا ہے؟ شریعت ہی بولا ہوا ہے۔ تو اب دین اور شریعت کو اس معنوں میں آپ علیحدہ علیحدہ
نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شریعت کی بات کر رہا ہوں نا میں، تو انڈائریکٹلی کس کی بات کر رہا ہوں؟ دین کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، بلکہ میں نے بولا کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کے لیے دو نام یہ جو ہے وہ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اب دوسری جو اجزاء بنتے ہیں شریعت جن کو ڈیل کرتی ہے وہ ہماری عبادات آ جاتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی کافی عبادات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ ہماری نفلی عبادات تک شریعت کا حصہ ہیں۔ اب نفلی عبادات کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا میں۔ ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں نا، اس کے علاوہ 3 اوقات کی اور بھی تو نماز ہے نا، جس میں آپ کا وہ تہجد کا آ جاتا ہے، اشراق کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ بھی تو ہے تو نفلی عبادت۔ اس کے بھی اصول موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اصول، سب سے بڑا اصول کیا ہے کہ تہجد تم نے اس وقت پڑھنی ہے، اشراق تم نے اس وقت پڑھنی ہے، اس کی اتنی رکھتے ہوں گی، اس کی اتنی رکھتے ہوں گی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فرضی عبادت اپنی جگہ، نفلی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر بوجھ نہیں چھوڑی کہ لو جی اس کے قانون تم خود بناؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ نہیں تو ہم نفلی عبادت کے پیچھے بھی ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں۔ تو نفلی عبادت کی بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین پورے کے پورے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا جو جز اسلامی شریعت کا بنتا ہے وہ ہمارے معاملات آ جاتے ہیں۔ ان معاملات میں ہماری پوری خرید و فروخت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو قرض حسنہ دینا آ جاتا ہے، ہمارا پورا لین دین آ جاتا ہے۔ معاملات میں ہمارے فیملی لاز آ جاتے ہیں، جس میں نکاح سب سے نمایاں ہے، طلاق کے معاملات سب سے نمایاں ہیں، وراثت کے معاملات سب سے نمایاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ سب معاملات ایک شریعت کا تیسرا جز ہے۔ ابھی تک 2-3 جز ہم نے ڈسکس کیے۔ عقائد جو ہیں وہ بھی شریعت کا جز ہے، عبادات جو ہیں وہ بھی شریعت کا جز ہے، معاملات جو ہیں وہ بھی شریعت کا جز ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، چلے جی ایک وراثت کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ اگر یہ قانون، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رولنگز موجود نہ ہو، احکامات موجود نہ ہو، وراثت ایک اتنی بری چیز ہے کہ بھائی بھائی کو بھی مار دیتا ہے، بلکہ وراثت اتنی بری چیز ہے کہ باپ کے مرنے کی دعائیں، بلکہ دعا تو نہیں بد دعا کہنا چاہیے، کہ وہ بد دعائیں جو ہیں وہ اولاد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر یہ قوانین ہوتے ہوئے ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اگر یہ قوانین نہ ہو تو پھر حالت کیا ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال، اس کا مطلب اگر اسلام نے وراثت کے بھی قوانین دیے ہیں تو الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے؟ عدل کے اوپر قائم ہے، تو الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے کہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، ہے نا خوبصورت بات۔ اس کے بعد چوتھا جز اسلامی شریعت کا بنتا ہے وہ اخلاقیات بنتا ہے۔ اخلاقیات میں سیدھا سیدھا ہمارا طور طریقہ آ جاتا ہے۔ اخلاقیات میں ہماری سچائی آ جاتی ہے، ہمارا عدل آ جاتا ہے، ہماری امانت داری آ جاتی ہے، ہمارا صبر آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی اخلاقی خوبیاں، یہ ہماری اسلامی شریعت کا حصہ ہیں۔ اور وہ تمام اخلاقی خامیاں، اخلاقی برائیاں جن سے دین منع کرتا ہے، وہ بھی تو اسلامی شریعت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ چیزیں اسلامی شریعت کے احکامات میں 2 چیزیں نمایاں ہیں، ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے۔ امر کہتے ہیں کرنے والے کام کو، اور نہیں کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ تو امر بھی اس کے اندر موجود ہے اور نہیں بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ خود دیکھ لو کہ جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے اندر امر تو موجود ہے لیکن نہیں کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ مطلب کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کسی بھی اعتبار، جزوی اعتبار سے وہ ٹھیک ہے لیکن کلی اعتبار سے وہ عالمگیریت نہیں رکھتے، بالکل عالمگیریت نہیں رکھتے۔ لیکن انسان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کرتے، کوئی قانون سازی نہیں کرتے۔ اگر ایک اولاد اپنے ماں باپ کو اگر اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہے، اخلاقی معاملہ ہے نا ہمارا، اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہے، تو انسان کے بنائے ہوئے قوانین اس کو کبھی بھی گنہگار تصور نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام کی جو شریعت ہے، اسلامی شریعت جو ہے، اس میں وہ اولاد اگر یہ سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرے گی، جو سلوک ہو رہا ہے یورپ میں، اگر یہ سلوک والدین کے ساتھ کرے گی تو اسلامی شریعت میں وہ شخص گنہگار بھی ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سزا کا ٹھیک ٹھاک مستحق بھی بنتا ہے۔ تو یہ اسلامی شریعت کی عالمگیریت جو ہے وہ آتی ہے، جس کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اخروی دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ 5ویں چیز جو اور آخری چیز جو شریعت کا جو جز بنتی ہے وہ حدود اور قوانین ہے، جس میں مختلف طرح کی سزائیں وغیرہ بھی آ جاتی ہے، جس کا میں بار بار مطلب کہ وہ چوری کی سزا بھی آ جاتی ہے، جو زانی ہیں ان کی سزا بھی آ جاتی ہے، اور آخرکار مقصد کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کو کیا کیا جائے؟ محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ 5واں جز جو ہے وہ اسلامی شریعت کا بنتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے سب بات کر دوں، عقائد اس میں شامل ہیں،
عبادات اس میں شامل ہیں، معاملات اسلامی شریعت کا جز ہے، اخلاقیات اسلامی شریعت کا جز ہے، اور حدود اور قوانین بھی اسلامی شریعت کا جز ہے۔ اب آپ مجھے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ کر بتائیں کہ کیا یہ پانچوں چیزیں زندگی کو مکمل لے کر نہیں چلتی؟ اس کے علاوہ کوئی ایسی چھٹی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ زندگی کا یہ پہلو، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، کہ زندگی کا یہ پہلو جو ہے وہ اس شریعت ان 5 اجزاء سے بالکل باہر ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ اسلامی شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسلام اپنا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ایک مکمل نظام حیات ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسلام کیسے مکمل نظام حیات ہے۔ یہ وہ پھر قرآن والی آیت، یہ پھر وہی آیت ذہن میں رکھیے گا جو خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آپ اگین لفظ اسلام کو مذہب نہ لیں، اب لفظ اس آیت کے کانٹیکس میں اب اسلام کو محض مذہب نہ لیں، اسلام کو ایک اسلامی شریعت کے لفظ میں، اس کانٹیکس میں، اس آیت میں لفظ اسلام کو جانچیں، جس میں عقائد بھی پورے ہو گئے، عبادات بھی پوری ہوگی، معاملات بھی آپ کے آ گئے، اخلاقیات بھی آ گئی، حدود اور قوانین بھی تب تک آپ کے کیا ہو چکے تھے؟ مکمل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ نظام زندگی تھا جو اللہ تعالیٰ نے تب تک پورا کر دیا ہوا تھا۔ کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جو اس کے بعد ابھی ادھورا رہتا ہو، ہر چیز جو تھی وہ مکمل ہو چکی ہوئی تھی۔ اب اگلی چیز بہت خوبصورت ہے، اگر میں شریعت کے مقاصد کو لے کر چلوں نا، اگر میں ساری باتوں کو سم اپ کرتا ہوں جتنی ابھی تک میں نے باتیں کی ہیں، میں ایک لفظ میں شریعت کو سم اپ کرتا ہوں کہ شریعت کا ایکچولی فنکشن کیا ہے یا شریعت کا پرپس کیا ہے، وہ ایک لفظ میں سم اپ کروں گا میں، پھر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، وہ ہے تحفظ۔